السلام علیکم۔ دیکھیں اللہ کتنا بے نیاز ہے کہ جب اس نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کی ضروریات زندگی جو ہے نا وہ بھی پیدا کر دی۔ تو اس میں سے یعنی کہ جو بھی انسان استعمال کرتا ہے اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے حلال اور ایک ہوتا ہے حرام۔ یعنی کہ حلال وہ چیز ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ آپ حاصل کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ اور حرام وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نافرمانی، یعنی کہ جن چیزوں سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے منع فرمایا اور وہ کام کرنے سے منع فرمایا، اس کو اس طریقے سے حاصل کرنے سے منع فرمایا، اس کو بولتے ہیں حرام۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یعنی کہ ہمارے معاشرے میں کیونکہ ہم دین سے بہت دور ہیں، اس لیے ہمارے معاشرے میں یعنی کہ حرام جو ہے نا وہ چھایا ہوا ہے، حلال بہت کم نظر آتا ہے۔ یعنی کہ حلال ذرائع، حلال کھانا پینا وہ ہے اکثریت میں، یعنی کہ اللہ نے حلال چیزیں جو ہے وہ لاتعداد پیدا کی ہوئی ہیں، حالانکہ حرام چند چیزیں ہوتی ہیں، اور حرام یعنی کہ حاصل کرنے کے بھی کوئی اتنے زیادہ یعنی کہ ذرائع نہیں ہوتے، لیکن وہ جو تھوڑے سے ذرائع ہیں ان کو اس وقت پاکستانی معاشرہ اتنا استعمال کر رہا ہے، جس میں جھوٹ، رشوت، فراڈ، کرپشن، یعنی کہ اس طریقے سے غلط طریقے سے جو چیزیں حاصل کی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں حرام۔ اور اسی حرام پہ مجھے یاد آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حدیث ہے کہ اگر آپ ایک لقمہ حرام کا کھا لیں، ایک لقمہ، یہ نہیں کہ پیٹ بھر کر، ایک لقمہ، تو آپ کی 40 دن کی کوئی عبادت، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں یعنی کہ یہ کتنی بڑی وعید ہے، اور اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بار بار یعنی کہ منع کیا ہوا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں کہ ان چیزوں سے باز نہیں آتے۔ حالانکہ یہ ہمارے لیے ہیں، غیر مسلم جو ہے نا وہ تو یعنی کہ کیونکہ اپنے جو بھی ان کا بنایا ہوا ہے یعنی کہ دین ہے یا مذہب ہے اس پہ چلتے ہیں، اس میں انہوں نے جو بھی طریقہ رکھا ہوگا وہ جانتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے یہ یعنی کہ خاص ہے کہ ہم یعنی کہ حرام سے دور رہیں۔ لیکن اللہ معاف کرے، اس وقت جو معاشرے میں چل رہا ہے تو وہ تو آپ سب کے سامنے ہے کہ ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا اس کی لاکھوں تنخواہ ہوتی ہے، وہ ظالم ایک مزدور جو بیچارہ سارا دن مرتا رہتا ہے اور 1000 روپیہ کماتا ہے، اور مہینے میں بڑا بھی وہ لگا لے گا 10 دیہڑی، یعنی کہ 10,000 بھی نہیں کماتا، وہ لاکھوں روپے تنخواہ لینے والا یعنی کہ ظالم اس غریب سے یعنی کہ 10,000 کمانے والے سے رشوت مانگتا ہے۔ ابھی دیکھیں ظلم نہیں تو اور کیا ہے، یعنی کہ ایک غریب بیچارہ جو 10,000 کماتا ہے اس میں سے اس نے بیچارے نے گھر چلانا ہوتا ہے، وہ گھر چلائے گا یا وہ رشوت دے گا؟ تو چلو یہ تو بات ہوئی۔ تو ابھی آ جاتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ یہ جو پھلدار درخت ہوتے ہیں ان کے ساتھ معاشرتی گناہ کیا منسلک ہے۔ میرا تجربہ ہے، میرے بھی گھر میں ہیں، آم بھی ہے، جامن بھی ہے، یعنی کہ میں نے دیکھا ہے میری ملکیت ہوتے ہوئے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ میری ملکیت، لیکن 4 دیواری سے اگر باہر ہے تو دن میں اگر جتنے لوگ بھی آئیں گے کوئی میرے سے یہ نہیں پوچھے گا کہ مجھے آم چاہیے یا مجھے جامن چاہیے، وہ چوری یعنی کہ باہر سے جامن بھی اتارے گا، آم بھی اتارنے کی کوشش کرے گا۔ تو میں دیکھتا رہتا ہوں، میں بڑا حیران ہوں کہ اگر یہی میرے سے پوچھ لیں، دیکھیں جامن کا اتنا بڑا درخت ہے، میں نے کون سے سارے کھا لینے ہیں، اس کے اوپر کرما والے کے اوپر منوں کے حساب سے جامن لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آم ہے تو آم بھی چلو وہ تو دیوار کے اندر ہے، 4 دیواری کے بالکل ہی اندر ہے، تو اس پہ تو جانے کے لیے بڑا کوشش کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی جس کا دور چلتا ہے وہ لگا لیتا ہے۔ تو میں حیران ہوں کہ یہی چیزیں یعنی کہ یہ جو آپ کھاتے ہیں یہ اگر میرے سے پوچھ لے تو حلال ہو گئی، میں نے منع نہیں کرنا،
ہو سکتا ہے وہ یعنی کہ تھوڑا مانگے میں اس کو زیادہ دے دوں. تو یہ بہت بڑا ایک گناہ ہے، بہت بڑی معاشرتی برائی ہے پاکستانیوں میں، یعنی کہ ہمارے معاشرے میں، کہ جہاں بھی داؤ چلے لگا لو، کھا جاؤ پی جاؤ، اٹھا لو لے لو. یہی میں نے دیکھا. میں دبئی میں بڑا عرصہ رہا، میں پھر امریکہ میں بھی ابھی بڑی دیر سے ہوں. تو دبئی میں آپ دیکھیں کہ وہاں کھجوروں کی یعنی کہ درختوں کے وہ کیا ہے انبار لگے ہوئے ہیں، صحراؤں میں، سڑکوں پہ، ہر جگہ پہ کھجوریں ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کھجوریں گر رہی ہوتی ہیں، کوئی اٹھا نہیں رہتا، کھجوروں اوپر سے کوئی اتارتا نہیں. حالانکہ وہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے، آپ لے بھی لے تو آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا، یعنی کہ گورنمنٹ وہاں منع نہیں کرتی. لیکن پھر بھی وہاں کا معاشرہ ایسا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ اس کا مالک ہمیں نہیں پتہ کون ہے، تو یہ کیوں ہم کھجور اتاریں یا کیوں کھجور کھائیں. دیکھیں کتنا یعنی کہ فرق ہے معاشرتی. یعنی کہ پاکستان میں مالک سے پوچھتے نہیں ہیں، داؤ لگاتے ہیں، اور اگر میں باہر نکلتا ہوں پھر بھاگ جاتے ہیں. تو وہاں کیا ہے، وہ سامنے کھجوریں لگی ہوئی ہیں، گر رہی ہیں، پکی ہوئی ہیں، لیکن کوئی اتارے گا نہیں. اسی طرح میں نے امریکہ میں دیکھا کہ باہر دور دراز یعنی کہ درخت ہیں، پھلدار درخت ہیں، کوئی ان کا مالک نہیں ہے، آسمان تلے دور دور ہیں، تو پھل لگا ہوا ہے، کوئی پھل نہیں اتار رہا. یعنی یہ کوئی سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. تو وہ ہاں اگر وہ یعنی کہ پھل جو ہے نا، وہ نیچے کوئی روڈ ہے یا کوئی اور چیز ہے جس کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو گورنمنٹ خود آ کر وہ پھل اتار کر یعنی کہ درخت کے اوپر سے سارا پھل اتار کر وہ لے جائے گی. یعنی دیکھیں، سوچنے کی یہ بات ہے کہ وہ بھی تو انسان ہے نا، وہاں بھی دنیا رہتی ہے. وہ تو غیر مسلم ہے، یعنی کہ امریکہ میں ہم 1% ہوں گے مسلمان، باقی تو سب وہ ہے. تو وہاں بھی یہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ پراپرٹی پتہ نہیں کس کی ہے، یہ اس کا مالک کون ہے، تو اس کو ہاتھ نہیں لگانا. لیکن یہاں ہم مسلمان ہوتے ہوئے 99% مسلمان ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ مالک نے آنکھیں ادھر کی ہیں تو اتار لو، مالک نہیں ہے تو اتار لو، مالک اندر ہے تو باہر سے اتار لو. یعنی میں نے دیکھا نا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ چوری لینے کا ہے، چوری کھانے کا ہے. یعنی کہ اسی چیز کو ہم جو حلال ہے بیچاری، جامن حلال ہے، آم حلال ہے، بیر حلال ہے، ہر چیز حلال ہے، اس کو ہم جب غلط طریقے سے اتارتے ہیں تو وہ ہم اپنے لیے حرام بنا دیتے ہیں. تو یہ ہمارا معاشرہ ہے. اللہ ہمیں ان معاشرتی برائیوں سے بچائے. آمین.